نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ کے اندر حجاج کے درمیان دعوت و تبلیغ دیتے رہے۔ دعوت کا ایک حصہ ہجرت بھی ہے کہ اگر مسلمانوں پر کہیں ناطقہ تنگ ہو جائے، ان کا جینا دشوار ہو جائے، دعوت و تبلیغ پر پابندی لگ جائے، تو وہ ایک شہر سے دوسرے شہر چلے جائیں جہاں کچھ اس کے لیے آسانی ہو، حکومت وقت کی وجہ سے، یا کوئی حکومت کچھ تعاون کرتی ہو، گھر سے غیر مسلم کی حکومت کیوں نہ ہو، وہاں جہاں جمہوریت ہو، رواداری ہو۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دعوت کے حکمت عملی کے پیش نظر صحابہ کرام کو حبشہ جانے کا حکم دے دیا۔ حبشہ یہ بحر احمر کے اس طرف ہے جہاں سوڈان ہے، ایتھوپیا ہے، ایریٹریا ہے، اور اسی طرح وہ ممالک ہیں۔ ان تمام ممالک کو حبشہ کہا جاتا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا حکم دیا، اور اس ہجرت میں 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور ان کے ساتھ ان کی بیوی رقیہ بھی تھیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی۔ اور یہ حضرت ابراہیم، حضرت لوط کے بعد پہلا گھرانہ تھا جس نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی۔ یہ لوگ بخیر و خوبی، 2 جہاز جا رہا تھا بحر احمر میں، اس پار سے اس پار، یہ لوگ وہاں ان جہازوں کے ذریعے وہاں چلے گئے۔ جب وہاں چلے گئے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ خانہ کعبہ کے سامنے سورہ نجم کی آیت پڑھی۔ اس میں سے ایک آیت آئی، فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، اللہ کو سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہوا کہ جب یہ آیتیں پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے، تو سارے مشرکین مکہ جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے صحن کعبہ میں، وہ بھی سجدہ ریز ہو گئے اللہ پاک کی طرف سے۔ یہ خبر کہاں پہنچ گئی؟ حبشہ کی طرف پہنچ گئی۔ تو مسلمانوں نے سمجھا کہ اب یہ لوگ جو غیر مسلم تھے، کفار مکہ تھے، یہ اسلام لے آئے، لہٰذا وہ وہاں سے واپسی شروع کر دی انہوں نے، اور واپس مہاجرین کہاں چلے آئے؟ دوبارہ مکہ المکرمہ چلے آئے۔ پھر جب مکہ کے لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو چلے گئے تھے حبشہ، پھر حبشہ سے واپس چلے آئے، لہٰذا ان پر ظلم و ستم کا پہاڑ ٹوٹنے لگا۔ کفار نے انتقامی کارروائی شروع کر دی، اور صحابہ کرام کو اور بھی ایذا پہنچانے لگے۔ لہٰذا پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ حبشہ ہجرت کرنے کا حکم دیا، چونکہ یہ خبر غلط تھی۔ جس مقصد کے لیے انہوں نے ہجرت کیا، ایک تو قریش کی ایذا سے بچ جائیں، اور نمبر 2 یہ ہو کہ وہاں اسلام کی دعوت و تبلیغ کریں۔ لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ حبشہ ہجرت کر جانے کا حکم دیا، اور وہاں کا بادشاہ نجاشی تھا۔ اس نجاشی انصاف پسند بادشاہ تھا، انہوں نے مسلم قافلے کا استقبال کیا اور مسلمانوں کو پناہ دی۔ یہ خبر سن کے قریش نے بھی اپنی ایلچی بھیجے تحفہ تحائف لے کر کے، اور یہ لوگ وہاں حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس پہنچ گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے یہ غلام لوگ ہیں، جھوٹ کہا، جو بھاگ کر چلے آئے ہیں۔ تو ان لوگوں نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ السلام، آپ کے ملک میں ہمارے کچھ ناسمجھ نوجوان بھاگ آئے ہیں، انہوں نے اپنی قوم کا دین چھوڑ دیا ہے اور آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے ہیں، پولیٹکس اپنائی اور سیاسی باتیں ان کے ایلچیوں نے کی۔ لہذا بادشاہ بہت سمجھدار تھا، اس نے بھی مسلمانوں کے ریپریزنٹیٹیو مندوب کو بلایا، جو مہاجرین میں ایک سمجھدار بوجھدار آدمی تھا، جعفر بن ابو طالب، جو اسلام لا چکے تھے، اور ان سے بادشاہ نے پوچھا کہ آپ کے جو رسول آئے ہیں، جو آپ کے استاذ معلم ہیں، اس کا کیا نظریہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم جاہلیت والی قوم تھے، بت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، برائیاں کرتے تھے، قرابت داروں سے تعلق توڑتے تھے، پڑوسیوں سے بدسلوکی کرتے تھے، ہمارا طاقتور کمزور کو کھا رہا تھا۔ ہم اس حالت میں تھے کہ اللہ نے ہم میں سے ایک رسول بھیجا، ہم اس کی عالی نسبی سچائی، امانت، پاک دامنی جانتے ہیں۔ تو دوستوں اور بزرگوں اور دینی بھائیوں، اس طرح نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ تھا متاثر ہو گیا، اور اس طرح اس قافلے کو اپنے ہاں مہمان کے طور پر مقام عطا کیا، ان کی مہمان نوازی کی۔ اس طرح یہ ہجرت کامیاب رہی۔